ویلکم بیک ناظرین. مسعود صاحب, میں یہاں پر آپ سے ایک اور سوال یہ کروں گی کہ شو کا ٹائم بہت کم ہے کہ ایک اور قرارداد کا فیصلہ ہوگا, پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا. عوام کا کہنا ہے کہ باتوں اور قراردادوں کا انتظار نہیں, عملی اقدامات کا انتظار ہے. دیکھیں, یہ اب میرا خیال ہے ہمیں وہ آسٹرچ کی طرح جو ہے نا سر سینڈ میں دے کے اور سمجھیں کہ یہ میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو کوئی مجھے بھی نہیں دیکھ رہا. تو میرا خیال ہے یہ وقت گزر گیا ہے ابھی ان چیزوں کے لیے. یہ اب محرم کے بعد کہیں جا کے اتنے دنوں بعد وہ ہوگا پارلیمنٹ کا سیشن, اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ تقریریں کس طرح ہوتی ہیں. نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ پاکستان کی عوام کے سے کوئی نئی نہیں ہے, ان سے چھپی ڈھکی بھی نہیں ہے. اتنے سارے اے پی سیز ہوئے, اتنے سارے ریزولوشنز ہوئے, ان کے بارے میں کسی نے کچھ کیا کیا. You see, you need to have a government. میں پرائم منسٹر کا انٹرویو سن رہا تھا, اگر آپ اپنے کلپس پہ دوبارہ بھی چلا لیں جو سی این این کو دیا گیا ہے, اور کوئی بھی آدمی کہے پاکستانی کہ اس انٹرویو سے اس کے اندر کوئی انسپائریشن آئی ہے, کسی قسم کی کانفیڈنس آئی ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایسے ڈیسیشن لے گی جو پاکستان کے حق میں ہے, تو پھر آپ بشک چلا کے پھر دیکھ لیں. You see, the point is, اگر آج آپ کوئی اٹیک کرے پاکستان کے اوپر انڈیا کی طرف سے, تو کیا گورنمنٹ پوچھے گی کہ 10 دن بعد ہم سیشن کریں گے پارلیمنٹ کا, پھر فیصلہ کریں گے کہ اس کو ریٹیلیٹ کیسے کرنا ہے. تو these are things, that is why you have a government. اسی لیے ایک گورنمنٹ ہوتی ہے کہ ایسی ایمرجنٹ سچویشن کے ساتھ بغیر ڈسکشنز کے اس گورنمنٹ میں کیپیسٹی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, ڈیسیژن میکنگ پاور ہونی چاہیے. اچھا, مجھے زین قادری سے سوال پوچھ لیں گے, نون لیگ کے خیال میں منہ توڑ جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, نہ تو میں آپ کو بھی بتا دوں واضح طور پہ, نہ تو یہ شمسی ایئر بیس خالی کروا سکیں گے ان سے, نہ ہی یہ روک سکیں گے ان کو مزید سپلائی لائن کو. ان میں مورل کریج نہیں ہے. they have to put their foot down. ہم اسمبلی میں بھی پورا شور مچائیں گے, ہم اس کیس کو لے کے عوام کے پاس بھی جائیں گے, اور ہم نے پروف کیا بھی ہم نے کلنٹن کے 6 ٹیلی فونوں کے جواب میں 6 ایٹامک ایکسپلوژنز کر کے پروف کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کی سوورنٹی کو, اس ملک کی انٹیگریٹی کو کی خاطر اپنی حکومت کو داؤ پہ لگایا ہے. اور امریکہ نے پھر جنرل پرویز مشرف کے ذریعے ہماری حکومت کو تختہ الٹا دیا. عرض صرف یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ آج ایک سٹرونگ, وائبرنٹ, اسٹریٹ فارورڈ فارن پالیسی پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے بنائی جائے, تاکہ اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ آئے اور لوگ یہ سمجھیں کہ واقعتاً یہ پورے ملک کی آواز ہے. اس موقع پر آپ گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے کی نمائندہ سیاسی جماعتوں نے یہ فارن پالیسی تشکیل دی ہے, اور اس فارن پالیسی کو بہرحال امپلیکیٹ ہونا ہے. اس موقع پر جب یہ فیصلہ لیا جا رہا ہوگا تو نون لیگ حکومت کا ساتھ دے گی. جی بالکل, اگر وہ پالیسی پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی کے مطابق ہوگی, اور اس کی امپلیکیشن جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو کنفرم کرے گی, تو یقیناً ہم بول رہے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام پولیٹیکل پارٹیز, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ سے باہر ہے, سینیٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سینیٹر صاحب, آپ کو لگ رہا ہے شمسی ایئر بیس خالی کرا لیا جائے گا؟ جی دیکھ, سوری دوبارہ کی شمسی ایئر بیس کیا خالی کرا لیا جائے گا, جیسے کہ زعیم کا یہ کہنا ہے کہ بہت مشکل ہے؟ جی بالکل خالی کرا لینا چاہیے. ابھی ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں پہلے بھی کرا لیں گے. یہ سوال ہے کہ حکومت, موجودہ حکومت کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ شمسی ایئر بیس فائنلی خالی کرا لیں ونس فار آل. بڑی خوش قسمت حکومت ہے کہ ساری کی ساری سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ ساری ایک پیج پہ ہیں, ساری کہہ رہی ہیں خدا را یہ فیصلہ لیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اگر آج بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے تو بہت افسوس کی بات ہوگی, جب ساری قوم اسے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بیسز خالی کرائیے, یہ وار آن ٹیرر سے باہر نکلیے. یہ ہماری وار نہیں ہے, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سویلینز مار کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے. پھر بھی اگر یہ فیصلہ نہیں کر پائے, میں یہ کہوں گا کہ باتیں جذباتی نہیں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کے فورم پر تمام پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھ کر اس پر بات چیت کریں, آیا کہ وار اگینسٹ ٹیررزم کی جنگ سے باہر نکلا جائے, اور مزید جو ہے جو یہاں پر ہمارے خلاف جو اٹیک ہو رہے ہیں اور ہمارے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس پر بیٹھ کر پوری قوم جو ہے پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, ایک فیصلہ لے لے اور اس پر جو ہے حکومت وقت جو ہے اس پر فیصلہ کرے. یہ تنہا چلنے کا وقت نہیں ہے, سب کو یونائٹ ہو کر جو ہے یہ کام کرنا چاہیے. جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کا تعلق ہے, انہوں نے جو ہے وہ جو عبداللہ شیخ کو یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ڈیفنس کمیٹی کا ہے اور وہ فیصلے پر قائم ہے, یہاں پر جو ہے شک نہیں کرنا چاہیے. میں بہت شکریہ ادا کروں گی رفیق انجینئر صاحب کا, زعیم قادری, مسعود شریف خٹک صاحب کا, سینیٹر طارق
عظیم کا. ناظرین، معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. کہنے کو جمہوری دور ہے مگر حالات بتا رہے ہیں کہ فوج اور سول حکومت کے درمیان سرد جنگ پوری قوت سے جاری ہے. اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سرگرم عمل ہے. کیا ہم دو کشتیوں پر سواری کا مزہ چکھ نہیں رہے؟ آخر ہم کب اپنی پاک فوج کے جوانوں کو اس مشکل سے نکالیں گے؟ کب سول حکومتیں اور ادارے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ باہر آ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور دیکھیں کہ ضروری اقدامات کیا ہیں؟ آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.